بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کتاب ہے قصص الانبیاء، صفحہ نمبر ہے 273۔ آج کا ویلاگ نمبر ہے 232 اور چوتھی قسط ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے 3 قسطیں پیش کر چکے ہیں۔ واقعہ چل رہا ہے بیان حضرت حنظلہ علیہ السلام کا۔ ناظرین، یہ کتاب ہے اردو میں۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے۔ قصص الانبیاء اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے بیان کیے گئے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جو ہم آپ تک روزانہ کی بنیاد پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت حنظلہ علیہ السلام کا، جس کی ہم آپ کے سامنے 3 قسطیں پیش کر چکے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام ہے الزار، دا ڈسٹریسر، ضرر پہنچانے والا۔ الزار اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ نقصان پہنچانے کی قدرت صرف اسی کو حاصل ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ نیک بندوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نقصان سے نفع نکالنے پر قادر ہے، اس لیے ظاہری شر میں خیر کا پہلو مخفی ہوتا ہے۔ راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے فضول۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ حضرت حنظلہ نے کہا، اگر تم خدا پر ایمان لاؤ گے اور میری رسالت کا اقرار کرو گے، تب تو تم اس عذاب سے نجات حاصل کر سکتے ہو، ورنہ کسی طریق بچ نہیں سکتے۔ اس کے جواب میں لوگوں نے حضرت حنظلہ سے کہا کہ یہ سب بلائیں اور مصیبتیں تمہاری بدخواہی اور شو میئی سے ہم پر نازل ہوئی ہیں۔ اگر تم ہم میں نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں ہم پر کبھی نہ آتی۔ یہ کہہ کر وہ حضرت حنظلہ پر دست درازی کرنا چاہتے تھے کہ اتفاق سے حضرت حنظلہ علیہ السلام ان کے بیچ سے نکل گئے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک سانپ ایسا ان کے واسطے بھیجا کہ اس شہر کا طول و عرض 36 کوس کا تھا۔ اس سانپ نے یکبارگی چاروں طرف سے اس کے احاطہ کر لیا اور شہر کو دبانا شروع کیا تاکہ مقامات ان پر تنگ ہو جائیں، اور چشموں سے دھواں نکلا اور اس دھوئیں سے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور پھر اس کی کچھ روز بعد حضرت حنظلہ نے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی، اور جو نعمتیں بنی اسرائیل نے شام کے عمالقہ سے پائی تھیں وہ سب اپنے صرف میں لائے، اور عمالقہ کے لوگ یہاں سے ہزیمت پا کر زمین مغرب میں جا رہے۔ پھر ایک مدت مدید کے بعد قصد کیا اور اپنے دل میں خیال کیا کہ چلو بنی اسرائیل سے جا کر اپنی مملکت اور نعمتیں چھین لیں، اور ہم لوگ کب تک اس ملک میں رہیں گے اور اس طرح دکھ اٹھاتے رہیں گے۔ چلو سب ملک شام میں اپنے باپ دادا کی میراث پر بیٹھیں اور اپنا دخل کریں، اور یہ بہتر ہے اس زندگی سے کہ ان سے لڑ بھڑ کر مر جائیں۔ پس عمالقہ قوم اس تدبیر میں تھی، اور قوم بنی اسرائیل اس سے غافل تھی۔ تمام دن فسق و فجور میں مستغرق رہتے، اور اپنی بدبختی کے مارے اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے پیغمبری اور بادشاہی کو چھین لیا۔ تب یہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے۔ قوم عمالقہ نے آ کر ان سے لڑائی کی اور تابوت سکینہ اور مال و دولت کو ان سے چھین کر زمین مغرب میں لے گئے، اور وہی تابوت سکینہ ایک سبب تھا ان کے اقبال بلندی کا۔ اب ان میں نہ بادشاہی رہی کہ آرام سے کھاویں، اور نہ اب کوئی پیغمبر رہا کہ اس کی دعا سے مقہور ہوئیں۔ سب کے سب غریب و عاجز ہو گئے،
اور یہاں تک کہ ان کے درمیان میں کوئی عالم و فاضل بھی نہ رہا۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کرتے ہیں۔ حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔